میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس طرح کہ میں نے پہلے کہا، جو لوگ آستانوں سے وابستہ رہے وہ ہر دور کے فتنوں سے بچتے رہے۔ جو لوگ آستانوں سے وابستہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے مشائخ کی تعلیمات پر غور کیا، وہ فتنوں سے بچ گئے۔ مشائخ کی تعلیمات پر کیا کیا؟ یہ غور کا لفظ بولنے میں بڑا آسان ہے، پر بندہ کر لے تو زندگی سنور جائے۔ 29واں پارہ سورہ ملک، پہلا رکوع۔ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں نہیں سمجھایا موت کے بعد کیا معاملے ہیں، کیا حالات آنے والے ہیں؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ دوزخی کہیں گے آئے تھے بڑے سمجھانے والے پر ہم نے ان کی بات پہ غور نہیں کیا۔ اگر ہم غور کرتے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم غور کرتے تو آج دوزخی نہ ہوتے۔ اب آگے پڑھیں اور دل تھام کے سنیں، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس دن وہ مانیں گے ہماری غلطی ہے، پر کیا غلطی ماننے کا اس دن فائدہ ہوگا؟ آج فائدہ ہے۔ آج بندہ اصلاح کر لے تو آج فائدہ ہے۔ اس دن کہنا یا اللہ میری غلطی تھی معاف کر دے، اس دن فائدہ۔ میں اکثر کہتا ہوں وقت وقت کی بات ہے، کبھی آپ اس وقت کو یاد کریں گے پھر یہ وقت نہیں ملے گا۔ ایک بزرگ اپنی خانقاہ میں بیٹھے رو رہے تھے، مرید آیا، بابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، صلح نہیں ہوئی اس لیے رو رہا ہوں۔ مرید نے پوچھا کیوں نہیں صلح ہوئی؟ بزرگوں نے کہا اللہ تو مانتا ہے، اس نے تو توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ تو کہتا ہے بندوں کو لے آؤ میں انہیں معاف کر دوں گا، پر بندے ہی نہیں آتے۔ یہی کہتے ہیں فلاں کام ضروری ہے، فلاں توجہات ان کی شیطان کی طرف اور نفس کی طرف ہے، یہی نہیں آ کے توبہ کرتے، اس لیے صلح نہیں ہوئی۔ اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ کچھ عرصے بعد وہی بزرگ قبرستان بیٹھے ہیں اور قبروں کے درمیان بیٹھے رو رہے ہیں۔ مرید وہاں پہنچ گیا، بابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ان قبر والوں کی، قبرستان والوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، صلح نہیں ہوئی اس لیے رو رہا ہوں۔ مرید نے پوچھا آج بھی صلح نہیں ہوئی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں ہوئی۔ کہا آج کیوں نہیں ہوئی؟ کہا یہ قبرستان والے مانتے ہیں آج اللہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ان کو زندگی دی، شعور دیا، اپنا نبی بھیج کے موت کے بعد آنے والے مراحل بتا دیے، پھر ان کی موت تک میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، پر جب موت کا فرشتہ انہوں نے دیکھ لیا میں نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ وقت وقت کی بات ہے، کبھی ترسیں گے، ڈھونڈیں گے اس وقت کو، پر یہ وقت نہیں ملے گا۔ امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں احیاء علوم الدین میں بیان کیا ہے کہ اگر قبرستان والوں سے جا کے پوچھو نا تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو اہل قبرستان کے لیے کاش ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجا جائے، اب ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، اب ہم زندگی گزاریں گے تو عین شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ اب چونکہ انہوں نے حقیقت دیکھ لی ہے، آج اس عرصے پاک میں بیٹھنے والوں وقت کی قدر کرو۔ یہ مہلت عمل جو ہمیں ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آئے آج عرصے پاک کی اس محفل کو اپنے لیے ایک نئی زندگی شروع کریں، ایک روحانی نئی زندگی شروع کرنے کی محفل بنا لیں، اور آج حضرت پیر سید لطفی علی شاہ صاحب قطب الاقطاب شیخ الشیوخ کا دامن محبت پکڑ کے اللہ کے دربار میں توبہ کریں، یا اللہ ہمیں نہ دیکھ، پیر سید لطفی علی شاہ صاحب کی عبادات کو دیکھ، یا اللہ ان کی للہیت کا صدقہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما۔ میں نے آپ کے سامنے ان آستانوں کے بنائے جانے کا جو مقصد ہے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد بیان کیا، صرف اپنی فکر نہیں بلکہ امت رسول کی فکر، دوسروں کی فکر،
بعض لوگ کہتے ہیں حالات آج کل اچھے نہیں، تبلیغ کریں فائدہ کوئی نہیں. میں نے کہا جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی ہے اس وقت حالات اچھے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب صحابہ کرام نے محنت کی ہے اس وقت حالات اچھے تھے؟ اس وقت بھی حالات ایسے تھے، بلکہ بہت زیادہ مشکل تھے، بہت زیادہ مشکل تھے. آج کل تو دین کی تبلیغ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اس دور میں تھا. ہمارے اسلاف نے دین کے لیے محنت کی ہے، اور پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب اپنے اسلاف کے راستے پہ چلتے ہوئے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں. آج ہم ان سے تجدید عہد کرتے ہیں کہ حضرت آپ رواترا شریف کی مسند پہ بیٹھ کے دین کے لیے محنت کرتے رہیں. ہم آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ وفا کریں. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک امام مسجد جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر کا ہی امام مسجد تھا، غریب، کوئی اس کو معاشی مسئلہ تھا عاشق رسول اور کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا. خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا جا میری طرف سے نور الدین زنگی محمود کو پیغام دے وہ تیری مدد کرے. تو یہ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ محمود کو، نور الدین زنگی محمود کو میری اس خواب پر یقین کیسے آئے گا؟ حضور نے فرمایا جا کے کہنا کہ تم نے مقام حارم پر جو دعا کی تھی وہ دعا بھی مجھے حضور نے بتائی ہے. تو نے دعا کی تھی یا اللہ میں غیر مسلموں کے خلاف لشکر لے کے کھڑا ہوں، یہ اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، میں اسلام کا دفاع کر رہا ہوں، یا اللہ میری مدد نہ کر، اسلام کی مدد کر. یا اللہ میری مدد نہ کر، کس کی مدد کر؟ اگلا جملہ سننے والا ہے، اگر دل کے کانوں سے سنے تو اگلے سال تک عرس کی کیفیت یہ نشہ نہیں اترے گا. یا اللہ میری مدد نہ کر، اسلام کی مدد کر. اور نور الدین زنگی محمود ہے ہی کون سا کتا جس کی مدد کی جائے، اپنے آپ کو سگ کہا. اب یہ خواب دیکھنے والے امام جب وہاں گئے نا، خواب سنایا، یہ فرمان بھی سنایا، پر وہ کتے والا لفظ درمیان سے چھوڑ گئے کیونکہ دل نہیں مانا کہ بادشاہ کے سامنے ایسا لفظ کہوں. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل تھے، مسکرا کے فرمایا پورا خواب سنا، پورا خواب سنا. امام نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں نے جو خواب دیکھا بیان کر دیا. کہا نہیں، تم نے جو الفاظ بولے ہیں وہ بھی ٹھیک بول رہے ہو، ایک لفظ چھوڑ رہے ہو، شاید میری حیا سے چھوڑ رہے ہو، پر جو میں نے بولا ہے اپنے لیے دربار خدا میں وہ تم بھی بولو. پھر اس امام مسجد نے کہا مجھے حضور نے پوری دعا سنائی ہے جس میں یہ لفظ بھی ہے یا اللہ اسلام کی مدد کر، میری مدد نہ کر. اور محمود نور الدین زنگی کتا ہے ہی کیا جس کی مدد کی جائے. برادران اسلام، آج جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہزارہ فتنے ہیں. جو دین کی خدمت کر رہا ہے وہ حضور کی خدمت کر رہا ہے، وہ حضور سے وفا کر رہا ہے. اور جو حضور سے وفا کر رہا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں عرض کر رہا تھا اور اس پر اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب سے. آپ ہمارے ممدوح، ہمارے محبوب قطب المشائخ پیر سید لطف علی شاہ صاحب کے مشن سے وفا کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری جب تک سانسیں ہیں ہم آپ سے وفا کرتے رہیں گے. کیا ہاتھ اٹھا کے کوئی ہے جو آج اس آستانے پہ تجدید عہد وفا کرے اور گنبد خضرا کی خیرات و حسنات کا شریف
غلامی رسول میں موت بھی، غلامی رسول میں موت بھی. اللہ تعالی ہمیں یہ عہد وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.